गुड मॉर्निंग J&K। ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، اہدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، اہدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ J&K کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار بھرا، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ امید آج بھی یہی کہ ہمارے دیکھنے والے، ہمارے ناظرین، ہمارے دوست جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کے ایام آج چل رہے ہیں، عشرہ مغفرت کے ایام بھی چل رہے ہیں، اور ان ایام میں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کے لیے، مغفرت طلب کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مغفرت اتنی برجوش آتی ہے کہ نہ صرف میں اس کے گناہ معاف کروں جو سچی پکی توبہ کرتا ہے، جس کو ہم توبۃ النصوحہ کہتے ہیں، یعنی جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو نہیں دہرانا ہے اور راہ ہدایت پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو صحیح کرتے ہیں کہ آگے غلطیاں نہیں دہرائیں گے، نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں بلکہ ہمارے پروردگار جو ہیں، خالق کائنات جو ہیں، وہ ہمارے ماضی میں ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ صفت جو ہے درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی، بخش دینے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن جب ہم اپنے تعلقات دیکھتے ہیں، اپنی معاشرت دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہمارے تعلقات ہیں، تو کیا ہم بھی اس صفت کو اپناتے ہیں کہ نہیں؟ آج ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اگر ہماری کسی سے کچھ گلے شکوے ہیں، کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے، تو ہمارا رویہ ان کے تئیں کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم بدلہ لیتے ہیں یا پھر معاف کرتے ہیں؟ یہ ذرا سی بات جو ہے انٹراسپیکشن کی ہے، یہ ذرا سی بات محاسبے کی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی تعلق داری میں اسی طرح کا رویہ اپنائیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو ان کو معاف کریں، کیونکہ معافی اور درگزر، جو انسان درگزر کرنے کا مادہ رکھتا ہے وہ انسان بہت ہی اعلیٰ اور بہتر کہلاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اور معاشرے کی نگاہ میں بھی۔ خیر، آج پروگرام کی خاصیت، جیسا کہ ہم نے پچھلی اتوار کو ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ 2 نعت خوانوں کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی تھی اور نعتیہ محفل اور مجلس سجائی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا تھا۔ آج بھی کچھ اسی ترتیب پہ پروگرام ہوگا۔ آج بھی 2 بہت ہی معزز مہمانوں کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے، جن سے ہم نعت بھی سنیں گے اور ان سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن پہل آپ کو انتظار رہتا ہے کچھ اپڈیٹس کا صبح سویرے۔ آج بھی اپڈیٹس دینے کے لیے اور پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری نبھانے کے لیے میرے ساتھ ہیں اریبہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بہت ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم ہے۔ سچن وچھان کیلس تہ کالس، سچ وچھان دل کس حالس کن، سچن وچھان کیلس تہ کالس، سچ وچھان دل کس حالس کن، ذکر حق کر مال زیودس تالس، ذکر حق کر مال زیودس تالس، دیوراز ہوں زی زالس کن۔ السلام علیکم ناظرین، صبح خیر، آداب۔ آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں آپ کے پسندیدہ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ J&K میں۔ خیر، عمار بھائی نے تو کہہ دیا آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روز آپ ہمیں جب بھی دیکھتے ہیں تو
تو چائے کی چسکی لیتے ہوئے دیکھتے ہیں. آج رمضان کے دوران رمضان کے دن چل رہے, تو اس دوران آپ کافی سویرے فری ہوتے, کوئی بریک فاسٹ کرنا بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں کو, تو آرام سے ہمارے ساتھ جو ہے رہتے ہیں. تو آج بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے 9 بجے تک, کیونکہ آج بھی پروگرام میں بہت کچھ آپ کے لیے رکھا ہے. ہر بار کی طرح بہت کچھ پروگرام جو ہے اچھا بنانے کی ہماری کوشش رہتی ہے. خیر باتیں تو ہم آگے بھی کرتے رہیں گے, آپ تک ضروری اپڈیٹس جو ہے سویرے پہنچانے ہوتے ہیں ٹریفک اور موسم کے حوالے سے. تو موسم کی اگر بات کریں تو موسم آج جو ہے خشک رہنے کے ہی امکانات ہے. شری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 7 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. اور وہیں جموں کی اگر بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. ٹریفک کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ آج نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے, اور جموں کی طرف سے سری نگر کی طرف روانہ ہوں گی صرف بڑی گاڑیاں. جی بہت بہت شکریہ اریبہ. اور چونکہ آپ نے چائے کی چسکیوں کی بات کی, ماہ رمضان میں جب ایسی مشروبات کا کوئی ذکر کرے یا کھانے پینے کا کوئی ذکر کرے, تو میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جب بھوک ستاتی ہے یا پیاس کی طلب ہوتی ہے, تو یہ سارے میرے جو پسندیدہ پکوان ہیں وہ یاد آتے ہیں. تو میں سوچا اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں کیا کروں, کیونکہ اس چیز سے انتشار پیدا ہوتا ہے, انسان جو ہے کھانے پینے کی طلب میں لگ جاتا ہے اور روزوں سے دھیان ہٹ جاتا ہے. تو ہم ایک پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں ہم کچھ دورانیہ ہم نے ہاسٹل میں گزارا, تو وہاں جو ہمارے باورچی تھے, جو شیف تھے, وہ اس طرح کا کھانا بناتے تھے کہ انسان کھانے پینے کی طرف مطلب مائل ہی نہیں ہوتا تھا, دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوراک لے. اب میں انہی پکوانوں کو یاد کرتا ہوں اور وہ بھوک جو ہے, وہ خیال جو ہے وہ چلا جاتا ہے. خیر ناظرین محترم, یہ تو تھے کچھ ضروری اپڈیٹس اور کچھ باتیں جو پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ تک پہنچائی. آج ہم نے پھر سے یہ محفل اپنے آقائے نامدار کے لیے سجائی ہے. ان کی تعریف و توصیف ہم سب جانتے ہیں, چاہے ان کے شکل و شمائل کی بات کریں, چاہے ان کی سیرت, ان کے کردار کی بات کریں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالے لباس میں تھے, کالا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے, اور میں ایک طرف چاند کو تک رہا تھا, دوسری جانب حضور کو تک رہا تھا. اب جو چاند, ستارے, سورج ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی شعاعیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسان کی نظر نہیں ٹکتی. تو کہہ رہے تھے کہ چاند پہ تو میری نظر زیادہ دیر ٹکی نہیں, تھک گئی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں دیکھ رہا تھا آگے اپنے سامنے, اپنی آنکھوں کے سامنے, تو پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر رہا تھا. اور جیسے وہ جگر مراد آبادی کا شعر کہ ہر لہجہ شان حسن بدلتی رہی جگر, ہر آن ہم جہان دیگر دیکھتے رہے. تو کتنے گوشے, کتنے پہلو ہیں جو تعریف و توصیف کے قابل ہیں, اور ہم کتنے بھی کوشش کریں کبھی بھی وہ تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ نذران عقیدت پہنچائیں دربار رسالت میں, اور امید یہ کریں گے کہ ان نذرانوں کو قبولیت حاصل ہو. ہمارے ساتھ آج 2 مہمان جڑے ہیں جو کہ نعت خواں بھی ہیں اور اس کے علاوہ انجینئرز ہیں. ان کی ایک الگ اپنی انفرادی زندگی بھی ہے. میری دائیں جانب بیٹھے ہیں صغیر عباس صاحب جو کہ نعت خان ہیں اور اس وقت ماسٹرز کر رہے ہیں انجینئرنگ میں NIT سری نگر سے, اور میری بائیں جانب جو ہیں تجمل نذیر بیٹھے ہیں, یہ بھی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میرے ہی کالج سے انہوں نے بھی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK. خیر آپ کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں تو بات ہوگی ضرور, اور وہ باتیں اریبہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گی, لیکن سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نعتیہ کلام سے ہی ہم پروگرام کی بابرکت شروعات کریں, مقدس شروعات کریں, اس کے بعد بات چیت ہوگی. انتخاب کلام آپ کا ہوگا, شروع کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, بس سے شہ لولا چھوک علی مقام اے نازنین, بس سے شہ لولا
علی مقام اے نازنین گت چھی کران شمس و قمر ہر صبح و شام اے نازنین بستی شہر لولاک چھو اے صاحب خلق عظیم شیدات چھی صدہا کلیم اے صاحب خلق عظیم شیدات چھی صدہا کلیم گنچے دہن چھک درفشاں شیریں کلام اے نازنین بس شہ لولاک چھو چونی کرم دن عالمن چینش شرف لب آدمن چونی کرم دن عالمن سینش شرف لب آدمن پیغمبرن تی مرسلن سی چھک امام اے نازنین بسی شہ لولاک چھو تابانت روشن باوقار تارک چھ دین کی چوریار تابانت روشن باوقار تارک چھ دین کی چوریار مزدار کن شوبان چھو ماہ تمام اے نازنین
بستی شہ لولاک چھو فضل کر عرض و سلام سپدی چما از ہم کلام فضل کر عرض و سلام سپدی چما از ہم کلام وانتس میں کم رس خم تیسام وانتس میں کم رس خم تیسام دل پھٹن اے نازنین بسی شہ لولاک چھو علی مقام اے نازنین گچی کران شمس و قمر سے صبح و شام اے نازنین بسی شہ لولاک چھو. تجمل آپ نے بہت ساری میموریز ریفریش کر دیں، کیونکہ ریڈیو کشمیر سری نگر، جس کو ہم آج آل انڈیا ریڈیو سری نگر کہتے ہیں، اس سے جب یہ نعت شریف چلتا تھا غلام نبی شیخ، مرحوم غلام نبی شیخ صاحب کی آواز میں، فاضل صاحب کا کلام، اور نعت شریف کی کمپوزیشن آپ دیکھیے کس طرح سے بنائی گئی ہے، کیونکہ نعت کو کمپوز کرنا یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے، یہ گانا بھی نہیں لگنا چاہیے، اور اس میں جو الفاظ، اس میں جو عقیدت کا احساس ہوتا ہے وہ بھی اس کمپوزیشن میں آنا چاہیے. تو گویا کہ اس کی کمپوزیشن ایسے پروئی گئی ہے کہ جو ورڈنگز ہیں، جو لفظیات ہیں، بالکل اس کا احساس جو ہے کمپوزیشن میں ہے. بہت بہت شکریہ. الفاظ اور آپ بھی ان کے ساتھ شمولیت کرتے ہیں، جیسا لگ رہا تھا آپ بھی جانتے ہیں. میں نعت بہت ہی عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور تجمل جانتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہم بھی نعت وہی کالج میں بھی کرتے تھے اور آج بھی شوق ہے. تو خیر وہ نعتیہ محفل جو ہے اس کو ہم آگے ضرور بڑھائیں گے، لیکن ان سے کچھ ذاتی سوال بھی. بہت بہت جی بالکل، آپ سے تو بہت کچھ جانا ہے، لیکن پہلے آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ دونوں سے آپ کی ذات کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں پڑھائی کے معاملے میں. میرا نام صغیر عباس ہے، میں حول میں رہتا ہوں، حول سری نگر سے، اور ابھی میں ماسٹرز کر رہا ہوں NIT سری نگر میں سول ڈپارٹمنٹ سے. اور یہ نعت میری ایک وہ جو میری روح کو تازہ کرتی ہے، ویسے میں سول انجینئرنگ سے اپنی نفسی پورا کرتا ہوں، بٹ جو اندر کی جو ذوق ہے، مطلب جو ہمارا سول ہے وہ فیڈ ہوتا ہے اسی چیز سے، میں فیڈ کرتا ہوں اس چیز. بالکل. اور تجمل صاحب سے بھی جاننا چاہیں گے. میں پالپورہ نور باغ سری نگر سے ہوں. میں نے حال ہی میں لاسٹ ایئر گریجویشن کمپلیٹ کی ہے پروفیشنل BA الیکٹریکل SSM کالج سے. تو ابھی انشاءاللہ الحمدللہ میری
کچھ دن پہلے پلیسمنٹ ہوئی ہے, کل میری جوائننگ ہے انشاءاللہ وہاں پہ. انشاءاللہ. ارے کیا مبارکباد. کیا جوائننگ سے پہلے ہی آپ یہاں آ گئے. آپ جی دیکھیے کہ یہ پلیٹ فارم کتنا اچھا رہا آپ کے لیے. کل جوائننگ ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ نعت خوانی کی طرف کیسے مائل؟ جی نعت خوانی تو اللہ کی دین ہے شروع سے ہی. اسکولنگ سے اصل میں گھر سے ہی میں شروعات کی ہے میں نے اس کی. پھر اسکولنگ زیادہ بچپن کا یاد نہیں رہتا ہے, لیکن مجھے پورا یاد ہے. میں فرسٹ کلاس میں پڑھتا تھا وہاں پہ. جی. اور میں نام لینا چاہوں گا, رحمانی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, لوکلی اسکول تھا وہاں پہ. جی. جن کے ہیڈ محترم محمد حیات صاحب تھے. تو انہوں نے مجھے پرکھا اس حساب سے. تو پھر پہلا کمپٹیشن انٹر اسکول کمپٹیشن ہی رہا وہاں پہ. اس میں میری پہلی پوزیشن رہی ہے. جی. تو شروعات میری وہیں سے شروع ہوئی. پھر میری اسکولنگ بھی لوکلی ہائر سیکنڈری تھی, پالپورہ ہائر سیکنڈری بوائز. جی. تو وہاں سے شروعات ہوئی اس کی آگے. اس کے بعد کالج لیول پہ محفلیں, نعتیہ محفل میں جاتا رہا اور کمپٹیشنس میں بھی جاتا رہا, اور الحمدللہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہی. جی. تو اسی طرح شوق آگے بڑھا. اور خاص طور سے میں نام لینا چاہوں گا, میں یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا مفتی نذیر صاحب سے, جو کہ بانڈی پورہ سے, ملنگام سے. تو ان کی وجہ سے پھر مجھے عروج ملا اس چیز میں, پلیٹ فارمز ملے. پھر ان کی وجہ سے شیخ فیروز صاحب جو الخدام کے آنر رہے ہیں, تو انہوں نے جو پلیٹ فارم دیا ہمیں, جکا حق ان کا ہوتا تھا ہر رمضان میں اسٹیٹ لیول نعت کمپٹیشنز. تو وہاں پہ ہماری پوزیشنز بھی آتی رہی الحمدللہ. تو اس طرح سے پھر ریڈیو چلتا رہا. اب چونکہ جب ہم نے فون پہ بات کی تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. آپ نے مجھے کہا بھی کہ آپ مجھے جانتے ہیں, ہم کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے, لیکن آج آپ کو جب سامنے دیکھا تو ساری یادیں تازہ ہو گئیں. اور کالج میں جہاں تک میں ریکال کر پا رہا ہوں, آپ زیادہ تر موسیقی اور میوزک کی طرف تھے, لیکن ایک بالکل ہی شفٹ ہو گیا ہے آپ کی پرسنالٹی میں. آپ نعت خوانی کی طرف الحمدللہ آ گئے ہیں. تو یہ شفٹ کس وجہ سے, کیا اسباب بنے؟ اصل میں شوق تو پہلے سے ہی نعت خوانی کا ہی تھا. اچھا. اور گھر سے بھی اسی کا یہ والدین بھی زور دے رہے تھے کہ نعت خوانی کی طرف جائے. الحمدللہ اپنا شوق بھی تھا. تو پھر کالج لیول تک میں نعت خوانی کرتا رہا. وہاں پہ تھوڑا سا ذہن وہ تبدیل ہو چکا تھا, کیونکہ جو میرے دوست رہے تھے ان کا بھی ذہن موسیقی کی طرف تھا. تو وہ چیز وہاں پہ تھوڑی یہ غالب ہو گئی مجھ پہ. تو بس وہ کچھ ٹائم تک رہا وہاں پہ. کالج سے نکلنے کے بعد الحمدللہ. خیر, صغیر سے بات کریں تو آپ نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ روح کی غذا ہے. سچ میں جیسے کہ ہم پانی پیتے ہیں یا باقی مشروبات نوش فرماتے ہیں تو جسم کو تازگی کا احساس ہوتا ہے, تراوت کا احساس ہوتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر آتا ہے تو ہماری روح, ہمارے دل جو ہیں سیراب ہو جاتے ہیں اور پیاس کا احساس نہیں رہتا. لیکن جتنا ذکر کریں اتنی اور تشنہ طلبی جو ہے بڑھ جاتی ہے. آپ نے انجینئرنگ کا ذکر کیا, تو یہ انجینئرنگ آپ اس فیلڈ میں بائی چوائس کے یا پھر کچھ اور وجوہات؟ بائی چوائس ہی گیا تھا, بیکاز میرا 11-12 سے تھوڑا رجحان سائنس کی اور تھا زیادہ. میں میتھمیٹکس میں زیادہ اچھا تھا, تو میں نے بولا کہ یہ میرے لیے ایزی ہوگا کہ چوز اے انجینئرنگ فیلڈ, بیکاز ایوری تھنگ از ان میتھمیٹکس اینڈ آل فزکس. تو مجھے بہت ہی ایک لارج ڈائیورس فیلڈ ہے. بالکل. تو آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے اس وقت؟ ایم ٹیک کس میں کر رہے ہیں؟ ابھی واٹر ریسورس میں کر رہا ہوں. واٹر ریسورسز میں کر رہے ہیں. اور واٹر ریسورسز کا خیر ہم اپنی وادی کے حوالے سے ذکر کریں تو یہاں کے آبی ذخائر بہت ہی مشہور ہیں. ان آبی ذخائر میں انرجی جنریشن اور باقی میرا بھی جو ٹاپک ہے اس میں تھیسس میں وہ ہیٹ ویوز آف کشمیر ہے. اچھا. تو وہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری ہیٹ ویوز کیسے پروپیگیٹ کر رہی ہیں. بالکل. اور ہیٹ ویو سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو موسم تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ میں ہی اتنی زیادہ شدید گرمی کا احساس ہمیں ہوا, تو اس بارے میں تھوڑا بہت آپ پڑھ لیجئے اور ہمیں بتائیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. خیر, اور باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن ہماری ناظرین کو انتظار ہوگا کہ کچھ اور نذرانہ عقیدت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آپ لوگ پیش کریں گے. اور ہماری بھی خواہش آج یہی رہے گی کہ باتیں کم اور نعت شریف زیادہ ہم پڑھیں. پہلے صغیر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک اور سوغات ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ذکر چونی قرآن اندر کر خدا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ذکر چونی قرآن اندر کر خدا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی صبح و شامن وٹھن پیٹ توئی چھم صدا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی چھوئی یاسین و طٰہٰ لقب کیا حسین نور آگرچ چھک تابان جبین چھوئی یاسین و طٰہٰ لقب کیا حسین نور آگرچ چھک تابان جبین آرزو چنب قدمن کریزو فدا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آرزو چنب قدمن کریزو فدا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی امتی آسنک زنت صد بار سر گو سراپا حسن ذکر حسنین کر امتی آسنک زنت صد بار سر گو سراپا حسن ذکر حسنین کر لول کرزن تھے اجرے رسالت ادا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آل و اصحاب سری چھ عظمت مواب لول والن چھ ست اے رسالت مواب آل و اصحاب سری چھ عظمت مواب
لول والن چھ ست اے رسالت مواب شوق والن تی پانی چھنے رامدا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی شوق والن تی پانی چھنے رامدا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ذکر چونی قرآن اندر کر خدا یا نبی 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 یا نبی. جزاک اللہ جزاک اللہ. چھنا ونا انبیاء ساری ونن بار خدایا نفسی ربی اغفر لی کار رسول عربی. یہ سن خوش بختی کہ اس نسبت یتھس ذات مقدس ست مگر بدقسمتی اسی چھن پائی کہ اس کتس بہل پائی نبی سند امتی. خیر اتجمل آپ سے بھی نعتیہ کلام سنیں گے لیکن ابھی ایک وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہوگا آپ دونوں کی اجازت سے. ناظرین محترم یہ ثنا خوانی کی محفل یہ نعتیہ محفل جو ہے اس میں آپ بنے رہیں. آپ جتنا ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اتنا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب زبان پہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس مجلس پہ اس محفل پہ. تو ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے. وقفے کے بعد اخبارات کی سرخیاں اور اپنے مہمانوں سے اور گفتگو ہوگی. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے&کے. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی, وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو آئی وی ایف کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. یاد رہے ماہ رمضان کے موقع پر آئی وی ایف پر خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. جو کپلز اس مہینے میں اپنی رجسٹریشن کروائیں گے ان کو یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے اپنا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جے&کے. خیر گفتگو تو جاری رہے گی ہمارے آج کے 2 خاص مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ 2 نعت خوان ہیں, صغیر عباس اور تجمل نذیر. ان سے ہم اور باتیں کریں گے اور خوبصورت کلام ان سے سننا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت آ گیا ہے کہ جلدی سے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں. ایک انگریزی اخبار ہے میرے پاس پہلا. اس میں جو خبر شائع ہوئی ہے پہلی, 15-18 year vaccination, J&K's coverage among top in India, UT at second spot, 84% teenagers in subgroup received both doses. جی اسی اخبار پہ دوسری خبر جو شائع ہوئی ہے, رین فال ڈیفیشنسی ان J&K touches 90% this season. جی اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس سے بھی 2 خبریں جو ہیں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. غیر منظم شعبے کے مزدوروں کی زندگی آسان بنائیں گے وزیر اعظم, مختلف فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور, ٹویٹ سے پیغام. ایک اور خبر اسی اخبار کے باٹم سپریڈ میں شائع ہوئی ہے. اس وادی کشمیر میں اور بھی وجہ ہے ماسک پوشی کے لیے کورونا وائرس کے سوا. روسی ساخت کے سفیدوں کے درختوں سے اترنے والی روئی ناک میں دم کر سکتی ہے. اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ پولن الرجیز کافی کامن ہے کشمیر میں, اس لیے اگر آپ کورونا کے وائرس کی وجہ سے اب ماسک نہیں پہن رہے لیکن ان پولنز کی وجہ سے ضرور ماسک پہنے جو الرجک لوگ ہیں. جی ایک اور انگریزی اخبار, پہلی خبر جو شائع ہوئی ہے, ڈی سی بانڈی پورہ ریویوز ارینجمنٹس فار ٹرائبلز مائگریشن. اور اسی اخبار سے دوسری خبر جو شائع ہوئی ہے, کاؤنسلنگ ٹاسک فورس سیٹ اپ فار انشورنگ ویل بینگ آف اسٹوڈنٹس ان جموں.
جی اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور کووڈ-19 کے حوالے سے یہ خبر 32 روز بعد ایک فوت, جموں میں کوئی متاثر نہیں, وادی میں 9 مثبت. جی اریبہ. ایک اور انگریزی اخبار, بجٹ 222-23 rupees 1584.25 crore grant sanction to PRIs and ULBs, DDCs and BDCs in J&K. اسی اخبار سے ایک دوسری خبر, DC Srinagar reviews progress of dev works under NABARD Samagra Shiksha. جی اس اردو روزنامے میں سیاحت کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. درجہ حرارت بڑھ جانے کے باعث ٹولپ مرجھانے لگے, باغ گل لالا کے دروازے کل ہوں گے بند. 15 اپریل تک ریکارڈ 3.5 لاکھ سیاحوں نے باغ کی سیر کی. جی ایک آخری انگریزی اخبار ہے میرے پاس, اس میں جو خبر شائع ہوئی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام انوگریٹڈ ایٹ پلوامہ, اور اس میں ایک اور چیز, بہت خاص چیز ابھی جو لکھی ہوئی ہے, انکنٹرولڈ یوز آف پالیتھین ہیز wrought havoc, so strict punishment needs to be imposed on its sellers and users in Kashmir. جی ناظرین محترم, ایک عام شکایت جو عوامی حلقے میں ہے اس وقت, وہی اس اخبار پہ بھی شائع ہوئی ہے. لوٹ آیا ماہ سیام میں بجلی کا سنگین بحران, ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی کٹوتی, سحری, افطار اور تراویح کا کوئی لحاظ نہیں, لوگ بجلی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. چیف انجینئر. خیر وجہ کوئی بھی ہو, لیکن اس ماہ سیام میں ہم اتنا تو خیال رکھیں کہ سحری اور افطاری کے وقت بجلی کی اشد ضرورت ہوتی ہے, تو ہماری گزارش ہے متعلقہ محکمے سے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں. ایک آخری اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں خبر شائع ہوئی ہے, مختلف سرکاری اداروں نے آڈٹ رپورٹ پیش نہیں کی, 10,000 کروڑ گرانٹ کا حساب کتاب کہیں پر درج نہیں. CAG. جی اریبہ. جی ابھی تو صغیر صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ پیش کیا ہمارے سامنے, لیکن اب ہم تجمل نذیر صاحب سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ بھی کچھ سنا دیں ہمارے لیے. جی بالکل, میں ایک کلام عبدالصمد میر کا آپ کے لیے پیش کروں گا. جی بسم اللہ. قد چونی وچ میں بالا یا محمد مصطفیٰ, قد چونی وچ میں بالا یا محمد مصطفیٰ, حد و لا حد عرش اعلی یا محمد مصطفیٰ, نام پاک چون ہنچ دشوار نشاتار گتھا, نام پاک چون ہنچ دشوار نشاتار گتھا, 100,000 بار زوب چلہا یا محمد مصطفیٰ, 100,000 بار زوب چلہا یا محمد مصطفیٰ, قد چونی وچ میں بالا یا محمد مصطفیٰ, نام پاک سے کبیر پرونی تنت ممیو نہیں فدا, نام پاک سے کبیر کرونی تنت ممیو نہیں فدا,
लुकगा से शहंशाह या मोहम्मद मुस्तफा सीद लुकगा से शहंशाह या मोहम्मद मुस्तफा हदोला हद अर्श आला या मोहम्मद मुस्तफा कद चूमी मुझ में बाला या मोहम्मद मुस्तफा। जज़ाकल्लाह। मरहूम गुलाम हसन सोफ़ी साहब की याद आ रही है, उन्होंने इस नात शरीफ को पढ़ा है, अदा किया है, और हर दिल अज़ीज़ यूँ कहें कि हर किसी की ज़बान पर, हर शौक़ वाले के, हर अक़ीदत मंद की ज़बान पे ये नात शरीफ है। सठे रुत कलाम युस दिलस तरवन छु, ये नात शरीफ सिर्फ समात नहीं महसूस करान कि ये बिल्कुल दिलस मज बसित तमन एहसास कन तहकान तो महसूस करा। खैर तह खतर आपके लिए तारीफ़ व तौसीफ़ की बारिश जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में हो रही है। हमारे नाज़रीन की शिकायत ये रहती है कि जब हमारे यहाँ पे होते हैं, होस्ट कर रहे होते हैं, तो कमेंट्स ज़्यादा शामिल नहीं करते। देखिए नाज़रीन, इस तरह की महफ़िल का जब इनकाद हम करते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि ध्यान भटकाएँ हम, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट शामिल करूँ। माविन परवेज़, आंचल शर्मा, फ़ारूक अहमद, जावेद शाह और मुमताज़ भट्ट, आप लोग ने कमेंट किया है, आप लोग सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम सलाम, और हमारे प्रोग्राम के लिए काफ़ी तारीफ़ व तौसीफ़ के कलिमात आपने यहाँ पे रकम किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शिरकत, आपकी हौसला अफजाई के हम मुतमन्नी होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, और यही चीज़ें जो हैं हमारा हौसला भी बढ़ाती हैं। खैर, हमारे साथ दो नात खान आज तशरीफ़ फरमा है। सगीर अब्बास मेरी दाईं जानिब बैठे हैं, तजम्मुल मेरी बाईं जानिब बैठे हैं, और नात खानी की मजलिस अपने ज़ोर पे है। सगीर, जब नात खानी के इस फ़न के बारे में बात करें तो कुछ तकनीकी चीज़ें भी हैं, गोया कि आपके दिल में अक़ीदत हो, एहतराम हो, तक़द्दुस हो, तब जाके आप की नात खानी में जो है असर पैदा होगा। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं नात खानी के लिए, तो वो क्या है उनकी निशानदेही? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आपको इस वक्त देख रहे होंगे जो कि नात खानी की तरफ आना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें, किन चीज़ों का ख्याल रखना है नात पढ़ते हुए? वैसे वज़न का बहुत ख्याल रहता है, और जब हम अदा करते हैं नात तो तलफ़्फ़ुज़ का बहुत मतलब प्रोनाउंसिएशन, कैसे लफ्ज़ को प्रोनाउंस करना, और हम मतलब कट के नहीं कह सकते कोई चीज़। मतलब एक लफ्ज़ हमने आधा बोला, आधा और चीज़ बोला, तो ऐसा नहीं चलेगा, पूरा लफ्ज़ अदा होना चाहिए। हाँ, और टेक्निकलिटी देखा जाए कि वज़न में कैसे हम उठाएंगे नात को, कैसे डिवीजन ऑफ वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से हो। हाँ, और जब हम पहले स्टार्ट करते हैं तो लो साउंड से करते हैं, मतलब लो निचले ऑक्टेव से करते हैं। हाँ, फिर जब अंतरा आता है तो फिर हम उसको ऊपर लेते हैं, फिर जब हमें और आना होता है, मतलब सथाई पे फिर नीचे आ जाता है चीज़। तो यही चीज़, उस प्रोग्रेशन का ध्यान रखना है कि जो जिस सुर से आपने शुरू किया है उसी सुर, मतलब ये साइनोसाइडल वेव चलनी चाहिए कि मतलब वैसी प्रोग्रेस चलनी। बात ही ऐसी शख्सियत की कर रही है कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। और तजम्मुल से भी जानना चाहेंगे कि तजम्मुल साहब अपने तजुर्बे से बताएं कि किन चीज़ों का ख्याल आप रखते हैं ताकि लोगों को भी मालूम हो। जी, शुरुआत में तो खामियां हमें भी हाँ, ये तो मुसलसल सीखने का सफ़र है। तो जो अहम रोल अदा हुआ है हमारे उस्ताद से, असातिज़ा से, जिनमें नाम आएगा मोहतरम गुलाम हसन गमगीन साहब, मीर शबीर साहब, तो बानी है यहाँ नात खानी, तो और मोहतरम तला जहांगीर साहब, इन्होंने हमें सिखाया है कि अदायगी कैसे होती है किसी भी कलाम की, नात पाक हो, नज़म हो, कोई भी चीज़, इनकी अदायगी कैसे होती है। शुरुआत जैसे सगीर अब्बास साहब ने बताया, शुरुआत धीमी आवाज़ से, मध्यम, ये अपने अंदाज से पढ़ना चाहिए ताकि जो इसकी उठान है आगे वो हम उठा सकें, कहीं वहाँ पे वो आवाज़ फट ना जाए। तो ऐसे ही आखिर में फिर धीमी आवाज़ में जिस तरह से सारा कलाम खूबसूरती से अदा हो जाए। बिल्कुल सही।
اور جو اس رائٹنگ میں جو بھی چیزیں ہیں، جو احساس ہیں، وہ بھی بہتر طریقے سے پیش ہو جائیں. اور اس میں جیسا کہ ڈویژن آف ورڈز کا آپ نے ذکر کیا، تو اکثر نعت خواں یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ آدھا لفظ پڑھ دیا، آدھے لفظ کے بعد وقفہ اور پھر کنٹینیو کیا، تو یہ غلطی مانی جاتی ہے نعت خوانی. جیسے کہ میں اس میں ایک جوڑنا چاہوں گا ایک اور سینٹنس کی چیز ہمیں طلحہ جہانگیر صاحب نے بتائی ہے کہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جملہ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں، لیکن جملے میں جو الفاظ ہیں ان کو ہمیں توڑنے کا کوئی حق نہیں. بالکل صحیح. تو اس چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اس کو شاعر نے بہت احساس اور دل کی گہرائی سے رقم کیا ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا. اس لیے پہلے جب پچھلے زمانوں میں نعت پڑھی جاتی تھی تو پہلے ایکسپرٹ سے اسکرپٹ چیک کرایا جاتا تھا کہ الفاظ کی درستگی ہو، اس کے بعد کمپوزیشن دیکھی جاتی تھی کہ لائق کار ہے کہ نہیں، اس کلام کے شایع نشان ہے کہ نہیں. تو خیر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے جو نو آموز اور نو نہال نعت خوان ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. خیر ایک شعر فیض احمد فیض صاحب کا یاد آتا ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. اب یہ روزگار کے غم جو ہے، ان کی غم دفاعی ایسے ہوتی ہے کہ ہم اپرچونٹیز سے آگاہ ہوں، کہاں پہ کون سی اپرچونٹی ہے. اس حوالے سے ہم تھرسڈیز اور سنڈیز کو آپ تک گڈ مارننگ روزگار پہنچاتے ہیں. آج بھی سلیم اعجاز کپڑا صاحب تیار ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب، دیکھتے ہیں کون سی نئے اپرچونٹیز ہیں. اس کے بعد آئیں گے تو اور نعت سنیں گے ہمارے مہمانوں سے. بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے. ناظرین آداب، پیش خدمت ہے روزگار سے متعلق چند اطلاعات گڈ مارننگ روزگار میں، اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. چیف ایگزیکٹو آفیسر سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کو کانٹریکچول بنیادوں پر انجینئرنگ کی مختلف اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 12. اسامی کی تفصیل یوں ہے: ایگزیکٹو انجینئر 2 اسامیاں، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر 2 اسامیاں اور جونیئر انجینئر 8 اسامیاں. اس ضمن میں درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 25 اپریل 2022 ہے. درخواستیں ارسال کرنے کے لیے پتہ ہے: چیف ایگزیکٹو آفیسر سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ، 1st فلور، بادشاہ بلڈنگ، لال چوک، سری نگر. سکمز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل بیمنا سری نگر کو بحیثیت سینئر ریزیڈنٹس، رجسٹرارز، ٹیوٹر، ڈیمانسٹریٹرز کی اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. جن شعبوں میں سینئر ریزیڈنٹس رجسٹرارز کی اسامیاں پور کی جائیں گی وہ ہیں پیڈیاٹرکس اور سائیکیٹری، اور جن شعبہ جات میں بحیثیت سینئر ریزیڈنٹس ٹیوٹر ڈیمانسٹریٹرز کی اسامیاں پور کی جا رہی ہیں وہ ہیں اناٹمی، بایو کیمسٹری، کمیونٹی میڈیسن، فارنسک میڈیسن، پیتھولوجی اور سائیکیٹری. اس ضمن میں درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 23 اپریل 2022 مقرر ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.skimsmc.edu.in. یونین پبلک سروس کمیشن نئی دلی کی جانب سے انڈین اکانومک سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس ایگزام 2022 کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس امتحان کے ذریعے آئی ای ایس کی 24 اسامیاں اور آئی ایس ایس کی 29 اسامیاں پور کی جائیں گی. یہ امتحان 24 جون 2022 کو لیا جا رہا ہے. امیدوار کی عمر 21 اور 30 سال کے درمیان ہونی چاہیے. تعلیمی قابلیت: آئی ای ایس اسامی کے لیے امیدوار نے اکانومکس، اپلائیڈ اکانومکس، بزنس اکانومکس، اکانومیٹرکس میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہو، جبکہ آئی ایس ایس اسامی کے لیے امیدوار نے اسٹیٹسٹکس، میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس یا اپلائیڈ اسٹیٹسٹکس میں بیچلرز یا ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہو. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 26 اپریل 2022 ہے. مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے لاگ آن کریں www.upsc.gov.in. بینک آف بروڈا کو ایگریکلچر مارکیٹنگ آفیسرز کی اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 26.
امیدوار کی عمر 25 اور 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے. تعلیمی قابلیت امیدوار نے ایگریکلچر میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہو. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 26 اپریل 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.bankofbaroda.in. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیوبرکلوسس اینڈ ریسپریٹری ڈیزیزز نئی دلی کو سینئر ریزیڈنٹس کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 10. اسامی کی تفصیل یوں ہے: سینئر ریزیڈنٹ ٹی بی اینڈ چیسٹ ڈیزیزز 7 اسامیاں، سینئر ریزیڈنٹ ریڈیولوجی 1 اسامی، سینئر ریزیڈنٹ پیتھولوجی 1 اسامی اور سینئر ریزیڈنٹ مائکرو بایولوجی 1 اسامی. اس ضمن میں خواہشمند امیدوار 26 اپریل 2022 کو انسٹیٹیوٹ میں واک ان انٹرویو کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف پلازما ریسرچ گاندھی نگر گجرات کو ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کی اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 31، عمر کی بالائی حد 30 سال، تعلیمی قابلیت گریجویشن. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.ipr.res.in. نیوکلیئر پاور کارپوریشن انڈیا لمیٹڈ کو ایگزیکٹو ٹرینیز کی اسامیاں پر کرنا مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 225. جن انجینئرنگ ڈسپلن میں یہ اسامیاں پر کی جائیں گی وہ ہیں میکینیکل، کیمیکل، الیکٹریکل، الیکٹرانکس، انسٹرومنٹیشن اور سول. امیدوار کی بالائی عمر کی حد 26 سال ہے. واضح رہے کہ امیدواروں کا شارٹ لسٹ 2020، 2021 یا 2022 کے ویلڈ گیٹ سکور کی بنیاد پر کیا جائے گا. منتخب امیدوار کو فی ماہ 55,000 روپے بطور سٹائپنڈ دیا جائے گا. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 28 اپریل 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.npcil.co.in. اور اب آخری اطلاع. J&K رورل ڈیولپمنٹ اینڈ پنچایت راج کو J&K UT کے مختلف اضلاع کے لیے اومبڈس پرسنز کی خدمات حاصل کرنے کی خاطر درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 13. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 26 اپریل 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.jkpanchayat.in. تو آج کا گڈ مارننگ روزگار بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ J&K کا باقی حصہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے اپنا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ J&K. بہت بہت شکریہ سلیم اعجاز صاحب یہ جانکاری ناظرین تک پہنچانے کے لیے. خیر، ہماری گفتگو آج کے 2 خاص مہمانوں سے ہو رہی ہے. آج ہم نے دعوت 2 نعت خوانوں کو دی ہے. ہماری دائیں جانی بیٹھے ہیں صغیر عباس صاحب اور میری بائیں جانی بیٹھے ہیں تجمل نذیر صاحب. ہم نے ابھی ان کی آواز میں خوبصورت سے کلام سنے، لیکن مجھے لگتا ہے ناظرین ابھی بھی بہت کچھ سننا چاہتی ہوگی، ہے نا؟ تو لیکن کیا ہی بات ہو جائے اگر جو ہے عمار بھائی بھی شمولیت کر لے، کیونکہ آپ نے کہا آپ تھوڑا بہت اس فن کے بارے میں جانتے بھی ہیں، تو آپ تینوں اگر خوبصورت سا کوئی کلام پیش کر دے تو مزہ ہی آ جائے گا. خیر، جب بھی اس قسم کا مرحلہ آتا ہے تو میری جرت نہیں ہوتی، ان کی طرح میں پروفیشنل تو ہوں نہیں، لیکن حضور کی محبت دل میں ہے اور آپ نے کہا تو اس کو ٹوک نہیں سکتا. اپنے ناظرین جو اتنے مخلص اور محب ہیں تو جرت کر رہا ہوں ایک نعت ہم ساتھ میں مل کے اگر پڑھے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں صغیر اور تجمل. ایک بہت ہی مشہور نعت ہے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. بسم اللہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ.
چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. بہت بہت شکریہ. اور کچھ غلطی ہوئی ہو کچھ خطا ہوئی ہو تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ معاف کریں گے. مدینے کی بات آتی ہے تو ہر کسی کے دل میں شوق ہے کہ جہاں ہمارے آقا نامدار نے قدم رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اس چوکھٹ تک پہنچے اور وہاں پہ قدم دھریں. وہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ تمام طلبگاروں کو تمام عقیدت مندوں کو مدینے اور حرم کی حاضری کرائے. آمین یا رب العالمین. اور مدینے کی بات آتی ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. روح تسکین کی حیرت دل تسکین کی حیرت وہیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. خیر ہمارے پاس 2 منٹ ہیں اب پروگرام میں. آخر پہ آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اگر اور کوئی مشہور معروف نعت آپ دونوں مل کے پڑھیں. ایک سٹنزا زیادہ مہلت نہیں ہے ہمارے پاس. جی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. خوبصورت اختتام آپ نے کیا. آغاز بھی بہت خوبصورت اختتام بھی بہت خوبصورت. آپ دونوں نعت خوانوں کا پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے دل اور ہماری روحوں کو محظوظ کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں آنا پسند آیا ہوگا اور آپ کی نعتوں کو ہمارے ناظرین نے پسند کیا ہوگا. پھر سے ایک بار آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم اتنی روح پرور مجلس کا انعقاد ہم نے آج کیا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اب پروگرام کو جو ہے ختم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے غریبہ اور مجھے اس آج کی نشست سے اور ہماری دیگر نشریات کو آپ اس کا لطف لیجیے. ڈی ڈی کشر سے جو کچھ نشر ہوتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. کسی نئے موضوع کے تحت بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ اور دیکھتے رہیے پروگرام. گڈ مارننگ جی.